اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین صدق اللہ العظیم۔ آج جس موضوع پہ کچھ میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ ہے بدگمانی۔ میں نے مطالعہ نہیں کیا کتاب کا امام غزالی نے اس بارے میں کیا کچھ لکھا ہے، لیکن کچھ جنرل نالج جو میرا ہے ذاتی، میں اس حساب سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیہ مبارکہ ارشاد فرمائی ہے سورہ حجرات میں پہلے رکوع کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے، یہ تیسری یا چوتھی نمبر کی آیت ہے اس سورت میں، کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کرو کہ یہ سچی ہے یا غلط ہے۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں کسی قوم کے خلاف منصوبہ بندی شروع کر دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر بعد میں تمہیں اپنے کیے پر ندامت اٹھانا پڑے۔ تو اس لیے ہر خبر دینے والے کی خبر پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہ کیا، اس سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابی رسول ہے، مگر یہ مس انڈرسٹینڈنگ تو ہو ہی جاتی ہے ہر بندے کو کہ وہ حالات کو دیکھ کر کوئی درست فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اور یہاں شیعہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ دیکھو کہ صحابی کا عادل ہونا ضروری نہیں، قرآن نے فاسق کہا ہے، حالانکہ قرآن نے کسی صحابی کا نام نہیں لیا۔ اللہ نے تو اتنا فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی بندہ کوئی فاسق خبر لائے، قرآن تو ایک ضابطہ بیان فرما رہا ہے آنے والے وقت کے لیے کہ کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا، لیکن سبب نزول جو ہے وہ چونکہ ایک صحابی ہے، اور اس فرقے کو تو چونکہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک خام و خواہ کا ایک اختلاف ہے کہ انہوں نے ہر وہ جز پکڑنی ہے، یہ بھی تو ایک بدگمانی ہے نا کہ ان کا دماغ صحابہ کرام کے بارے میں برا ہو گیا، انہوں نے برائی سوچنا ہے۔ بدگمانی اسی چیز کا نام ہے کہ آدمی کسی شخص کے بارے میں برا خیال رکھتا ہے، بری رائے رکھتا ہے، لہذا وہ اس کی نیکی کو بھی برائی بنا دیتا ہے اور اس کی ہر بات میں سے وہ الٹا معنی نکالتا ہے۔ یہی بدگمانی ہے۔ تو شیطان بدگمانی جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف پیدا کرتا ہے، بلکہ وہ تو صحابہ کرام کے خلاف اس نے بدگمانی پیدا کر کے ایک بڑے فرقے کو جہنمی بنا دیا ہے۔ رسولوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو وہ صحابی رسول ہیں حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قوم سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ فلاں علاقے سے زکوٰۃ لے کر، وہ زکوٰۃ لینے کے لیے گئے تو وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس نمائندہ آیا ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یعنی کچھ تو تھے نا دشمن، اور کچھ تھے کہ جن کو اس بات کی بے انتہا خوشی تھی کہ ہم نے اللہ کے رسول کا زمانہ پایا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ کوئی معمولی بات ہے، تو وہ اپنی قسمت پہ ناز کرتے تھے
تو وہ تو بڑے خوش ہوئے کہ نبی علیہ السلام کا بھیجا ہوا شخص ہمارے پاس آیا، ہم سے زکوٰۃ لینے کے لیے آیا ہے، اللہ کا فرض ادا کرنے والا، ہمیں خود نہیں جا کر زکوٰۃ پہنچانی پڑی بلکہ بندہ آ گیا زکوٰۃ لے کر چلا جائے، تو احسان ہے ان کا کہ انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کیا ہے۔ تو وہ آگے سے نکلے استقبال کرنے کے لیے، ان کو رسیو کرنے کے لیے، اور اسلام لانے سے پہلے حضرت ولید کے قبیلے کا اور اس قبیلے کا آپس میں پہلے لڑائیاں ہو چکی، جنگیں ہو چکی، وہ ایک دوسرے کے خلاف کئی ان سے پہلے ان کے واقعات ہو چکے، اس لیے ان کے ذہن میں غلط خیال آیا، انہوں نے سوچا یہ زکوٰۃ دینے کی بجائے آگے سے لڑنے کے لیے نکلے کہ بھائی مجھ سے کون زکوٰۃ لینے والا ہے، یا مجھ سے کون ہے ہمارا مال لینے والا، تو وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے، اور ہم صحابہ کرام کو معصوم نہیں سمجھتے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کی صحبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت پاک فرما دیا تھا، اور ہر صحابی جنتی ہے، یہ اہل سنت کا پکا عقیدہ ہے، سبحان اللہ، قرآن کی روشنی میں، اپنی طرف سے نہیں، قرآن کی روشنی میں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا، تو غلطی ان سے ہو سکتی ہے، وہ پیغمبر نہیں ہے، وہ رسول نہیں، تو وہ وہاں سے واپس چل پڑے اور جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں زکوٰۃ لینے گیا، وہ تو آگے سے لڑنے کے لیے نکل پڑے، ابھی وہ وہی تھے تو وہ لوگ بھی آ گئے، وہ زکوٰۃ لے کر آ گئے، وہ آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بڑا آدمی عجیب بھیجا ہمارے پاس ہے کہ وہ آیا ہے ہمارے قبیلے کے قریب اور ہم نکلے ہیں تو وہاں سے بھاگ اٹھا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر قرآن پاک نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی برا آدمی خبر لائے، اس کی تحقیق کیا، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو فاسق نہیں کہا، بلکہ اللہ احکم الحاکمین نے ایک ضابطہ ارشاد فرمایا، کیونکہ وہ تو قیامت تک کے لیے قرآن جو ہے وہ تا حشر اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان فرمایا، تو اس وقت وہ ان کو ہم فاسق نہیں کہہ سکتے، صرف ان کی ظاہری حالت ایسی تھی، ظاہری طور پر ایسا ہی تھا، مگر چونکہ نیت ان کی درست تھی، ان کی یعنی ان کی ججمنٹ غلط ہو گئی، ان کے دل میں یہ نہیں تھا کہ میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط بات بتاؤں جان بوجھ کر ان کے خلاف، تاکہ ان پر کوئی سزا نافذ ہو، یہ ان کا ارادہ ہرگز نہیں تھا، ہاں ان کو سمجھنے میں غلطی لگ، تو سمجھنے میں غلطی لگ جائے تو جب معاملہ سامنے صحیح آ جائے پھر بندے کو فوراً توبہ کرنی چاہیے، فوراً اپنی اصلاح کرنی چاہیے، بدگمانی کا یہی علاج ہے کہ آدمی کے دل میں اگر آدمی کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ اس کی ہو گئی ہے، تو جب اس کی اصلاح کر دی جائے تو فوراً وہ اپنا دماغ درست کر، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ نہیں، ہم تو مستقل ایک آدمی کے خلاف ہوتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں برا سوچتے ہی جاتے ہیں اور ہرگز نہیں اپنی اصلاح کرتے۔ حضرت ولید بن عقبہ کو جو پتہ چلا کہ ساری حالت ایسی ہے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، اس قوم سے بھی معافی مانگی، جی، تو معاملہ جو ہے وہ بالکل صحیح ہو، وہ فاسق ایسا تو نہیں ہوتا، تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے اور اس کا شان نزول یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنے ذہن کو لوگوں کے بارے میں برا نہیں بنانا چاہیے، اور برے خیالات لوگوں کے بارے میں نہیں قائم کرنے چاہیے، اور اس سے بہت ساری